یہ ہمارے ملک اور جمہوریت کی ایک مکمل کامیابی ہے۔ ہم نے اپنے حق کی خاطر جدوجہد میں ایک نئے تاریخی مرحلے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ دوستو، یہ الفاظ 3 دسمبر کے روز وینزویلین صدر نکولس میڈورو نے دارالحکومت کارکاس میں جمع اپنے حامیوں سے خطاب میں کہے۔ اس کے بعد ان کی حکومت نے سرکاری سطح پر ایک نیا کچھ ایسا میپ بھی جاری کیا۔ اس نئے نقشے میں ہمسایہ ملک گیانا کے 2,15,000 مربع کلومیٹر میں سے تقریباً 1,60,000 مربع کلومیٹر کو وینزویلا میں شامل کیا گیا۔ یہ علاقہ گیانا کا تقریباً 74% رقبہ بنتا ہے۔ اس علاقے کو گیانا اساکیبا یا گیانا اساکیبو کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی نئی بات ہے، اس طرح کے میپس تو دنیا بھر کے میڈیا میں آئے دن آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں۔ وینزویلین حکومت نے اس ریجن کو 3 دسمبر کے روز ہونے والے ایک ریفرینڈم کے بعد اپنے ملک میں شامل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں 95% سے زائد لوگوں نے اس ریجن کو اپنے ملک کا حصہ بنانے کے حق میں ووٹ دیا۔ اس ریفرینڈم کے بعد وینزویلین حکومت نے گیانا کے اس علاقے میں آباد تقریباً 1.25 گیانیز کو وینزویلا کی شہریت اور شناخت دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ وینزویلا نے آخر ایسا کیوں کیا؟ تو اس کیوں کا ابھی اس وقت جو سب سے آسان، مناسب اور سادہ جواب بنتا ہے وہ ہے بلیک گولڈ یعنی تیل۔ لیکن اس کی ایک تاریخی وجہ بھی ہے جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ دوستو، تیل اس نئے جاری شدہ نقشے کی بھی اس وقت سب سے بڑی وجہ ہے۔ 2015 میں اس گیانیز ریجن یعنی اساکیبو کی سمندری حدود میں امریکن ملٹی نیشنل کمپنی ایکسون موبل نے تقریباً 8 بلین بیرل تیل کے ذخائر دریافت کیے تھے۔ حال ہی میں مزید ذخائر کی دریافت بھی اس ریجن میں ہوئی اور گیانا کے کل تیل کے ذخائر $11 بلین سے بھی تجاوز کر چکے۔ یہ کتنے بڑے ذخائر تھے، اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ جس ملک کا تیل کے ذخائر رکھنے والے ممالک کی لسٹ میں کہیں بھی نام نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو انتہائی نیچے، وہ اب دنیا کا 17واں بڑا آئل ریزرو رکھنے والا ملک بن چکا ہے۔ ان ذخائر سے آئل کی پروڈکشن کے بعد گیانا جیسے غریب ملک کی اکانومی تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہے۔ تیل کی دریافت اور پھر اس کی پروڈکشن سے پہلے 2014 میں گیانا کی فی کس آمدنی تقریباً $5,500 تھی، جو اب 3 گنا سے بھی زیادہ بڑھ کر 2022 میں $19,000 تک پہنچ چکی ہے۔ گیانا کی موجودہ آئل پروڈکشن 4 لاکھ بیرل پر ڈے ہے، جو ہمسایہ ملک وینزویلا کی کل پروڈکشن کے تقریباً 50% سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ وینزویلا دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی آئل اینڈ گیس کمپنیز کی گیانا کے آف شور ذخائر میں دلچسپی کی وجہ سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 2027 تک گیانا کی آئل پروڈکشن 1.2 ملین بیرل پر ڈے سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ اس سے ظاہر ہے ملک کی اکانومی بھی ترقی کرے گی اور فی کس آمدنی میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوستو، جب سے گیانا کی اس ریجن میں معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے تو وینزویلا نے تاریخی طور پر چلے آ رہے اس علاقے پر اپنے دعوے کو مزید زور و شور سے دہرانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ ریجن وینزویلا کو مل گیا تو سمندری قانون یونائٹڈ نیشنز کنونشن آف دا لا آف سیز کے مطابق دریافت شدہ ذخائر کا مالک بھی وینزویلا بن جائے گا۔ ویسے تو یہ جان لیں کہ وینزویلین صدر نے ریفرینڈم کے بعد موجودہ گیانیز بارڈر کے قریب اپنی ملٹری کو بھی ڈپلائی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ اونڈ کمپنی PDVSA کو سمندر میں ایکسپلوریشن اور ڈرلنگ کے لیے ماتحت کمپنیز کو لائسنسز جاری کرنے کا حکم بھی وینزویلا نے دے دیا ہے۔ دوستو، گیانا کے علاقے پر اپنا دعویٰ دہرانے کی بڑی وجہ تو حالیہ سالوں میں تیل کی دریافت ہی ہے، لیکن اس کی تاریخی وجہ کولونیل دور میں کھینچی گئی بارڈر لائنز ہیں، جو تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں ہی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی تنازع کا باعث آج بھی بنی ہوئی ہیں۔ یہ 18ویں صدی کے آخر کا میپ ہے، جس میں جب گیانیز ریجن پر یعنی
وہ 74% علاقہ جس پر آج وینزویلا کا دعویٰ ہے بشمول باقی وینزویلا اسپین کے کنٹرول میں تھا، جبکہ دوسرا حصہ یعنی وہ بقیہ 26% علاقہ گیانا کا جس پر وینزویلا کلیم نہیں کرتا برطانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ اسپین کا اس علاقے یعنی ایسا کہ وہ ریجن پر کنٹرول کم ہونے کی وجہ سے نیدرلینڈ نے یہاں اپنی ڈچ کالونیز بنانا شروع کر دیں۔ یہ بات ظاہر ہے برطانیہ کے لیے قابل قبول نہیں تھی، لہٰذا برطانیہ نے نیدرلینڈ کو یہاں سے بے دخل کرتے ہوئے 1814 میں اینگلو ڈچ ٹریٹی کے تحت اس متنازع علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ اس دوران 1819 میں وینزویلا اسپین سے آزادی حاصل کر چکا تھا اور گرینڈ کولمبیا یا گریٹر کولمبیا کا حصہ بن چکا تھا۔ اس بڑے ریپبلک میں کولمبیا، وینزویلا، پیناما، ایکواڈور کے علاوہ پیرو اور برازیل کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ یہ بڑا اتحاد 1831 میں ٹوٹ گیا اور وینزویلا اب ایک الگ ملک بن چکا تھا، لیکن اس کے برٹش گیانا کے ساتھ بارڈرز غیر واضح ہی تھے۔ اس بارڈر کو واضح کرنے کے لیے برطانیہ نے ایک مہمجو رابرٹ ہرمن شومبرگ کی خدمات حاصل کی۔ انہوں نے 1840 میں برٹش گیانا کے بارڈرز ڈرا کیے اور موجودہ بارڈر سے بھی مزید آگے کے علاقوں کو گیانا میں شامل کر لیا جو اس وقت وینزویلا کے پاس ہیں۔ ان کے اس نئے ڈرا کیے گئے بارڈرز کو شومبرگ لائن کہا جاتا ہے۔ وینزویلا نے ظاہر ہے اس پر اعتراض کیا، بلکہ وینزویلا نے اسپینش دور کے اس علاقے پر اپنا کنٹرول کا حوالہ دیتے ہوئے ایسوکیبو ریور سے مغرب میں پوری ایسوکیبو ریجن پر اپنا دعویٰ کر دیا۔ تب اس معاملے پر کوئی بڑی پیش رفت تو نہ ہوئی، نہ ہی بارڈرز کو باقاعدہ طور پر طے کیا گیا، لیکن 1876 میں جب اس ریجن میں سونے کے ذخائر دریافت ہوئے تو وینزویلا نے مزید زور و شور سے اس علاقے پر اپنا کلیم دہرانا شروع کر دیا، بلکہ وینزویلا نے مونرے ڈاکٹرائن کو جواز بنا کر امریکہ کو بھی اس معاملے میں مداخلت کرنے کی دعوت دی۔ دوستو، مونرو ڈاکٹرائن امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک سٹانس تھا جس کا اعلان 1823 میں امریکن پریزیڈنٹ جیمز منرو نے کیا تھا۔ دوستو، مونرو ڈاکٹرائن کے مطابق امریکاز یعنی شمالی اور جنوبی امریکہ کا کوئی بھی خطہ یورپین کالونیل پاورز کے لیے اب اوپن نہیں تھا، اور اگر کوئی طاقت یہاں پہ مزید کالونی قائم کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کو امریکہ کے خلاف جارحیت کے طور پر دیکھا جائے گا۔ امریکہ ابتدائی طور پر تو اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا، لیکن وینزویلا نے لابنگ کے ذریعے امریکہ کو اس بات پر قائل کیا کہ یہ مونرو ڈاکٹرائن کی خلاف ورزی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے بہرحال اس کے بعد مداخلت کی اور برطانیہ کو اس پورے تنازع کو حل کرنے کے لیے ثالثی پر راضی کر لیا۔ 1897 میں ایک ثالثی ٹریبونل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس ٹریبونل میں 5 ممبرز تھے، جن میں سے 2 برٹش اور 2 امریکہ سے تھے جو وینزویلا کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ پینل میں شامل 5ویں شخص فریڈرک مارٹنز ایک رشین ڈپلومیٹ تھے اور وہ اس ٹریبونل کے سربراہ بھی تھے۔ اس ٹریبونل نے 1899 میں اس تنازع کا فیصلہ پیرس آربیٹرل ایوارڈ کے تحت کیا۔ فیصلے کے مطابق برطانیہ کے پہلے سے کلیمڈ ایریا کا 90% علاقہ برطانیہ کو ہی دے دیا گیا اور شیمبرگ لائن ہی زیادہ تر برٹش گیانا کا وینزویلا کے ساتھ بارڈر رہا، جبکہ شمال میں اورینوکو ریور کی اوپننگ کا کچھ علاقہ وینزویلا کو دیا گیا۔ وینزویلا کے لیے یہ ظاہر ہے قابل قبول نہیں تھا، لیکن اس فیصلے کو ماننا وینزویلا کی مجبوری تھی، کیونکہ اس ٹریبونل کی شرائط کے مطابق جو بھی فیصلہ ہونا تھا دونوں فریقین کو اس کو تسلیم کرنا پڑنا تھا۔ تقریباً نصف صدی تک وینزویلا نے اس معاملے پر کوئی زیادہ شور نہیں مچایا، لیکن 1949 میں ایک ایسی دستاویز منظر عام پر آئی جس نے اس بارڈر تنازع کو ایک دفعہ پھر نئی زندگی بخش دی۔ یہ ڈاکومنٹ 1899 کے یو ایس وینزویلا ڈیلیگیشن کے آفیشیل سیکرٹری کا لکھا ہوا تھا۔ ان کی ہدایات کے عین مطابق اس دستاویز کو ان کے انتقال کے بعد ریلیز کیا گیا۔ اس ڈاکومنٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ 1899 میں اس بارڈر تنازع کا فیصلہ امریکن آربیٹریٹرز پر دباؤ ڈال کر متفقہ طور پر منظور کروایا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ رشین پیرلسٹ جو اس ٹریبونل کے سربراہ بھی تھے، اس فیصلے سے پہلے دونوں برطانوی ممبرز کے ساتھ برطانیہ کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد امریکن ممبرز کو 2 آپشن دیے تھے۔ پہلے آپشن کے مطابق دونوں امریکن ممبرز کو کہا گیا کہ بارڈر کا فیصلہ جو برطانیہ کر چکا
ہے اسے وہ متفقہ طور پر منظور کر لیں، یعنی متنازعہ ریجن کا 90% علاقہ برطانیہ کے پاس ہی رہنے دیا جائے، جبکہ صرف 10% علاقہ ہی وینزویلا کو دیا جائے۔ دوسرا آپشن بہت دلچسپ تھا۔ رشین پینلسٹ فریڈرک مارٹنز نے امریکن پینلسٹ کو بتایا کہ دوسری صورت میں اس کا ووٹ تو برطانیہ کی طرف ہوگا، اور پھر بھی یہ فیصلہ 3-2 کے مارجن سے ظاہر ہے برطانیہ کے حق میں ہی جائے گا، اور اس متبادل آپشن میں وینزویلا کو پہلے والے آپشن کی نسبت بھی کم علاقہ ملنا تھا۔ اب امریکن پینلسٹ یا امریکن ججز جو اس ٹریبونل میں شامل تھے، ان کے پاس سوائے متفقہ طور پر اس فیصلے کو ماننے کے کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس صورت میں کچھ نہ کچھ رقبہ تو بہرحال وینزویلا کو مل رہا تھا، لہٰذا مجبوراً انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے اس فیصلے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ 1949 میں اس ڈاکومنٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد بارڈر ایشو کا نئے سرے سے آغاز ہو گیا۔ 1950 کی دہائی میں وینزویلین میڈیا نے بھی اس کو خوب زور و شور سے اٹھایا، حتیٰ کہ وینزویلین ڈکٹیٹر مارکوس بیروز ایسوکیبو پر حملے کا پلان بھی کر چکے تھے، لیکن 1958 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس پلان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ 1962 میں وینزویلا کی حکومت نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی اس ایشو کو اس موقف کے ساتھ پیش کیا کہ 1899 کا بارڈر کے متعلق فیصلہ غیر منصفانہ اور برطانیہ کے دباؤ پر کیا گیا تھا، لہٰذا اسے نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے۔ وینزویلا کے شور بچانے پر 1966 میں جنیوا ایگریمنٹ ہوا، جس کے مطابق اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کیے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی صورت وینزویلا کی وکٹری تھی کہ اس مسئلے پر نظر ثانی کے لیے تو کم از کم اس کو مقرر کیا گیا۔ کئی مورخین اس معاملے میں وینزویلا کے موقف کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ جنیوا ایگریمنٹ کے بعد گیانا نے برطانیہ سے آزادی بھی حاصل کر لی تھی، اور اب یہ ایشو گیانا اور وینزویلا کے درمیان ہی رہ گیا تھا۔ آنے والی دہائیوں میں کوششوں کے باوجود کوئی خاطر خواہ اس معاملے میں پیش رفت نہیں ہو سکی۔ 21ویں صدی میں ہوگو شاویز کی حکومت نے اس مسئلے سے تقریباً مکمل طور پر صرف نظر ہی کیے رکھا، لیکن نیکولس ماڈورو نے 2015 میں تیل کی دریافت کے بعد اس ریجن پر وینزویلا کا تاریخی کلیم زور و شور کے ساتھ دہرانا شروع کر دیا۔ 2018 میں یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس مسئلے کا کوئی قابل عمل حل یہاں پر نہیں ہو رہا، اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ریفر کر دیا، جس پر گیانا نے تو ویلکم کیا، لیکن نیکولس میٹرو کے مطابق یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن میں ہی نہیں آتا۔ ان کی حکومت نے حال ہی میں اسی لیے 3 دسمبر کو یہاں ریفرینڈم کا انعقاد کروایا۔ عالمی عدالت نے وینزویلین حکومت کو ریفرینڈم کے بعد اس ریجن سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے یا قدم اٹھانے سے متعلق وارن کیا تھا۔ وینزویلین صدر نے اس پر کوئی کان نہ دھرے اور اس علاقے کو اپنے ملک میں شامل کیے جانے کا نقشہ بھی جاری کر دیا ہے۔ گیانا کے ساتھ بارڈر ریجن میں ملٹری بھی ڈپلائی وینزویلا نے کر دی ہے۔ PDVSA کو یہاں ڈرلنگ وغیرہ کے لائسنس جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ اس سب کے متعلق ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے۔ 3 دسمبر 2023 کو ہونے والے ریفرینڈم پر ایک اعتراض اس کے ٹرن آؤٹ سے متعلق کیا جا رہا ہے، جو سرکاری سطح پر تو 51% رپورٹ کیا گیا ہے، لیکن بعض ماہرین کے مطابق یہ اس سے کہیں کم ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی زیادہ وینزویلین لوگ میڈورو کے فیصلے کے حق میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بعض اینالسٹ کے مطابق وینزویلین صدر نے ملک کے خراب معاشی حالات سے شہریوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ 2024 میں چونکہ صدارتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، میڈورو اپنی مقبولیت دراصل عوام میں کھو چکے، لہٰذا انہوں نے اس بارے میں عوام کے اندر قوم پرست جذبات کو ابھارنے کے لیے یہ حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے شاید ان کی مقبولیت میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ اس بات کے امکانات بھی مبصرین انتہائی کم ہی بتاتے ہیں کہ وینزویلا اس معاملے پر باقاعدہ طور پر کسی بڑی جنگ کا آغاز کرے گا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ عوام میں مقبول رہنے کے لیے کوئی ہلکی پھلکی سی کارروائی شاید کر دی جائے۔ کسی بڑی جنگ کا آغاز وینزویلا کے لیے اس وقت ایک اچھا آپشن ہرگز نہیں، کیونکہ ایسی کسی بھی صورتحال میں امریکہ نے گیانا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ امریکن فورسز نے گیانا کے ساتھ مل کر اس ریجن میں فوجی مشقیں بھی کی ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ بھی گیانا کے ساتھ ہی کھڑا ہے اور مانیٹرنگ کے لیے ایک ملٹری شپ بھی گیانا کے پانیوں میں پہنچ چکا ہے۔
دونوں طاقتوں نے بہرحال مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کے حل پر زور دیا ہے۔ روس اور چائنا نے کسی فریق کا براہ راست ساتھ دینے یا کسی قسم کی اشتعال انگیزی سے باز رہتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنے پر زور دیا ہے۔ تو دوستو، کالونیل پاورز کے کھیل سے پیدا ہونے والی اس کشمکش کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ ماڈرن کنفلکٹ کی کون سی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس بارے میں ہمیں آگاہ کریں، اور اس قسم کی مزید معلوماتی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔